پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے جی شہباز شریف صاحب کی اس پریس کانفرنس کی، جس میں آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا، بدقسمتی سے لوڈ شیڈنگ دوبارہ آ گئی ہے. اور انہوں نے طنز کیا عمران خان صاحب پر بھی. انہوں نے کہا جی کہتے ہیں جی گزرا ہوا زمانہ دوبارہ نہیں آتا، دیکھ لیجئے دوبارہ کس طرح آ گیا ہے. بات غلط ثابت ہو گئی ہے کیونکہ ہم سے پہلے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، لیکن یہ شخص ہمیں دوبارہ اسی دور میں لے آیا ہے جہاں سے ہم چلے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا جی عمران خان ظاہر آج شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا عمران خان صاحب نے. نیب نیازی گٹجوڑ 3 سال تک پاور منصوبوں کی تحقیقات کرتا رہا، ایک دھیلے کی بھی کرپشن سامنے نہیں آئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے منصوبے جو ہم نے شروع کیے تھے اس پر 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے، یعنی کام ہی نہیں ہوا، اس میں پیسہ ہی نہیں لگا رہے خان صاحب. اور 3 سال سے زیادہ ہو گئے اس حکومت کو. انہوں نے کہا جی آپ بتا دیجئے کوئی اس طرح کے کام جو انہوں نے کیے ہوں. اور یہی ہم آج کے اس پروگرام میں پوچھیں گے کہ جناب عمران خان صاحب کو تقریباً کوئی 1100 دن کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں اور 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اب تک کے کون سے ایسے کام ہیں؟ اب تو صرف پیپلز پارٹی یا نون لیگ نہیں، عوام نے پوچھنا شروع کر دیا جی ہمیں کب ریلیف ملے گا، کب مہنگائی کم ہوگی، کون سے ایسے منصوبے ہیں جو ہمارے حق میں جاتے ہیں، جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، وہ چاہے صحت کے حوالے سے ہوں، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں، روزگار کے حوالے سے ہوں. لیکن اب تک کوئی بھی ایسا منصوبہ سامنے نہیں آ سکا جس پر بہت زیادہ بات کی جائے. ارسلان جی بالکل، 100 دن میں تبدیلی کا دعویٰ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے برسر اختیار آنے سے قبل کہ 100 دن میں یا 90 دنوں میں ہم تبدیلی کر دکھائیں گے، چینج آ جائے گا، چیزیں سستی ہونا شروع ہو جائیں گی، ترسیلات زر بڑھیں گی، ملک میں جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ پروان چڑھے گی. اور یقینی طور پر بہت ساری چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں تحریک انصاف کے وزراء کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بھی. کافی ساری چیزوں کے حوالے سے واضح طور پر اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں، لیکن جب ادارہ شماریات رپورٹ جاری کرتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوتا ہے، عوام کی دسترس سے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی طور پر اپوزیشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اب دیکھا جائے تو اپوزیشن کا بیانیہ کسی حد تک درست ثابت ہوتا ہے، وہ نظر اس لیے بھی آتا ہے کیونکہ ہم دونوں جانب سے تنقید برائے تنقید تو دیکھتے ہیں، لیکن تبدیلی کہیں ہمیں جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس حوالے سے کوشش کریں گے جس طریقے سے علی نے بھی بتایا کہ نون لیگ کے بیانیے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، جبکہ مریم نواز نے بھی آج کشمیر میں جب پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ بہت جلدی جو ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب ادارے نواز شریف کے بیانیے پر چلیں گے. جی بالکل، جس طرح ارسلان بات کر رہے ہیں اور یہ مہنگائی کی جو بات کی ارسلان نے، اس حکومت کا سب سے بڑا جو عوامی جو مسئلہ ہے، بار بار سروے رپورٹس جو سامنے آئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو عوام پریشان ہے وہ ہے مہنگائی کی وجہ سے. یعنی کہ جب بھی کوئی سروے کرتا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ جتنے حوالے سے بھی، یعنی کہ سرکاری تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن سرکاری بھی اگر ہم بات کریں تو ان کی بھی وہ خاطر خواہ ایسی رپورٹس نہیں ہیں جو گورنمنٹ کے حق میں جاتی ہوں. انہوں نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے. 70% یا 75% یا 80% تک لوگ جو پریشان ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. اچھا، ہمیں خوشخبری یہ سنائی گئی تھی اس بجٹ پر، تیسرا بجٹ تھا اس گورنمنٹ کا، چوتھے وزیر خزانہ کا. تبدیلیاں وزارتوں میں ضرور ہوتی ہیں، کام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، وہی کارکردگی رہی ہے 0/0. پھر وہ کہتے ہیں یہ تنقید کرتے ہیں میڈیا پر، اب ہمیں کوئی ایسے کام ہے نہیں جس پر ہم بار بار پروگرام کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں. دعوے وعدے ضرور کیے تھے، اس زمانے بھی ہم پروگرام کیا کرتے جی عمران خان صاحب دوسروں سے مختلف ہیں، نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں، ریاست مدینہ، اور کون نہیں چاہے گا ریاست مدینہ بنے، لیکن ہوا اس کے برخلاف ہے. بجٹ میں 383 ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز لگا دیے انہوں نے. اس کے بعد کہا جی IMF ہمیں جناب بہت زیادہ ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے، پریشر ڈال رہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھانی، آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھانی. اور دیکھ لیجئے ہم ان کے سامنے ڈٹ گئے اور تھوڑے ہی دن بعد ہم نے دیکھا بجٹ کے دوسرے ہی دن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، جس سے مہنگائی میں ایک بار پھر ہوش ربا اضافہ ہو گیا. اور جس طرح ارسلان نے کہا اشیاء ضروریہ ہوں یا اور کسی کی ہم بات کر لیں، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں، مہنگائی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اور صورتحال جو ہے اس وقت وہ تقریباً حکومت کے ہاتھ سے کنٹرول میں نہیں ہے، نکل چکی ہے. کیونکہ یہ دیکھ لیجئے فخر امام ان کے وزیر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی زرعی ملک ہے اور دیکھ لیجئے ریکارڈ گندم اور فلاں پیدا، اس کے باوجود بھی ریکارڈ گندم پیدا ہونے کے باوجود آٹا 5 روپے کلو پچھلے ماہ کر دیا گیا. فلور مل ایسوسیشنز جو ہے ہڑتال پہ چلی گئی تھیں اور بڑی مشکل سے حکومت نے بنایا، لیکن 5 روپے اضافہ ہو گیا. اچھا، چینی کی بھی بات کر لیں. عمران خان صاحب نے جس کے خلاف کہا ہے جی میں نوٹس لے رہا ہوں، اور نوٹس وہ لیتے ہیں تو وہ قیمت بڑھ جاتی ہے. اب تو خدا را عوام یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جی خدا را آپ نوٹس مت لیا کریں، صرف تنبیہ کر دیا کریں، وہ کافی ہوگی. اور چینی مافیا ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا جو نام تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کا نام تھا. اور جہانگیر ترین کے حوالے سے آج تک آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا گورنمنٹ کی طرف سے کارروائی ہوئی ہے. FIA نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کی. انہوں نے کہا جی ہمیں گرفتاری کا اجازت دیں، ان کو اجازت نہیں دی.
اور پھر اعتراض کر دیا جہانگیر ترین صاحب نے کہ وہاں ڈائریکٹر FIU کو تبدیل کیا جائے اور تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جی اربوں روپے کا جو سبسڈی دی گئی تھی لوگوں کو یوٹیلیٹی سٹورز پر، تو وہاں پتہ چلا جی قطاروں میں لگ کر جو بیچارے رمضان کی بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر وہاں کھڑے ہوتے تھے، اور یہ بھی تماشا پوری دنیا نے دیکھا، کسی حکومت میں ایسا نہیں ہوا کہ قطاروں میں لگ کر چینی خریدی گئی، وہ بھی مہنگی، اور وہاں بھی فائدہ پہنچایا گیا اپنے قریبی لوگوں کو، اور ان کو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ATM مشینیں تھیں عمران خان صاحب کی۔ ایک ATM مشین کشمیر میں بھی ہے آج کل بڑی، جناب سردار تنویر کی میں بات کر رہا ہوں، جو کشمیر الیکشن کی مہم پر جنہیں بھیجا گیا ہے، کشمیر ہی ہیں گو کہ وہ، لیکن اسلام آباد میں خان صاحب کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، پنجاب حکومت سے ان کا تعلق بھی ہے، اور وہ پیسہ پانی کی طرح باہر ہے وہاں بھی، اور کہا جاتا ہے جی الیکشن دعوے تو گورنمنٹ ہی کر رہی ہے، ہم جیت چکے ہیں الیکشن، شیخ رشید صاحب بھی فرما چکے ہیں عمران خان جیتے گا وہاں سے، اور ظاہر ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہی مظفر آباد میں ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنے زیادہ وہاں پیسے بھی دکھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ویڈیو پہ سامنے آ گئی امین گنڈا پور صاحب کی۔ اصلاً یہی مسئلہ ہے کہ اس حکومت کے حوالے سے کچھ اس طرح کے اقدامات ہمارے سامنے اب تک نہیں ہیں جس پر ہم پورا پروگرام کریں اور تعریفوں کے پل باندھیں کہ جی دیکھ لیجیے کتنا بڑا زبردست، ہاں دعوے وعدے اب تک ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہو رہے ہیں جس طرح یہ گورنمنٹ 2018 کے الیکشن سے پہلے کرتی آئی تھی، اور ہم کہا کرتے تھے جی بالکل دو پارٹی جو سسٹم تھا، نون لیگ پیپلز پارٹی، تیسرے شخص کو بھی آنا چاہیے، شاید وہ ان دونوں سے بہتر کارکردگی دکھائے گا، اور جس طرح دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے، ریاست مدینہ ہوگا، نیا پاکستان ہوگا، یہ نیا پاکستان ہے جی، جو نواز شریف صاحب 2018 میں چینی اگر 55 روپے چھوڑ کر گئے تھے تو آج 110 روپے، یعنی کہ زیادہ 100% اضافہ اس میں ہو گیا۔ اس طرح آٹے، چینی، دال، کسی کی بھی قیمت لے لیں آپ، 200 300، اچھا سب سے بڑھ کر تمام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں آپ دواؤں کی بات کر لیں، جان بچانے والی ادویات کی بات کر لیں، 300% اضافہ ہوا ہے ان ادویات میں، جان بچانے والی ادویات جنہیں ہم کہا جاتا ہے۔ اس طرح آٹا، چینی، دال کی قیمتیں بھی آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پر لگ گئے ان کو بھی، اور خان صاحب کہتے ہیں جی بالکل تمام مسئلے تو حل ہو گئے، اب آخری ایک مسئلہ رہ گیا جی، وہ رہ گیا ہے مہنگائی کا، اس پر ہم اقدامات کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے گا بہت جلد جو ہے مہنگائی پہ کنٹرول کر لیں گے۔ اور اچھا کنٹرول ایک لفظ جو لے کر آئے ہیں، یہ اس کے بھی تھوڑی سی میں تصحیح کروں کہ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جی 110 روپے اگر آج چینی مل رہی ہے تو کنٹرول کر رہے ہیں ہم چینی 110 سے اوپر نہ جائے، یعنی کہ 55 والی چیز 110 میں آ گئی، آپ نے اربوں خربوں کا فائدہ پہنچا دیا، اور اب آپ کہہ رہے کنٹرول نہیں خان صاحب، نیچے لانا ہے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، جتنا اتنی زیادہ سبسڈی بھی انہی لوگوں کو آپ دے دیتے ہیں، اور پھر سندھ کا رخ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہاں حکومت اچھی کام نہیں کر رہی، پنجاب کے بجائے آپ سندھ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلوچستان کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، KP کی طرف آپ نہیں دیکھتے، پنجاب کی طرف آپ نہیں دیکھتے، اور صرف دعوے وعدے کب تک چلتے رہیں گے؟ جی بالکل، اور ظاہری بات ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اب تک جتنی بھی باتیں ہیں وہ صرف محض باتیں اور دعوے ہی ثابت ہوئی ہیں، عوام کو ظاہری طور پر کوئی بھی ریلیف کسی طریقے سے نہیں دیا گیا۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عوام جو ہے وہ ریلیف چاہتے ہیں لیکن عوام کو ریلیف ملتا نہیں ہے۔ وفاق کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ماضی میں حکومتوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ دعوے کیے، چیزیں کی، لیکن اس حوالے سے ہم نے خاطر خواہ طور پر یہ نہیں دیکھا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی عملی طور پر اقدامات اٹھائے گئے ہوں اس حوالے سے، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عوام جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو تمام تر چیزوں میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، پھر ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ من مانے کرائے جو ہے وہ اضافے کے ساتھ عوام سے وصول کرتے ہیں۔ اچھا جب ہم دیکھتے ہیں کہیں علی اگر کسی جیسے پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں، اس کے بعد اگر اس میں کوئی 1 روپے کمی کر بھی دی جائے تو عوام تک اس کے ثمرات جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ جو قیمتیں ایک مرتبہ بڑھ گئیں وہ جوں کی تو بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار کی جہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان نے، میرے کپتان نے بات کی تھی، تو عوام کو بڑی امیدیں ہیں، لیکن وہ امیدیں جو ہے اس پر پورے اترتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور 3 سال کا عرصہ جو ہے غالباً مکمل ہو چکا ہے اس حکومت کو، اور بہت جلد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 اور 5ویں سال میں بھی اس حکومت کی جو کارکردگی وہ سامنے آ جائے گی۔ لیکن جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی آٹے کی قیمتیں بڑھ گئیں، چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کپتان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ بھائی آپ نہ دیں NRO خان صاحب، لیکن عوام کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو ووٹ اسی بنیاد پر جو ہے وہ حاصل کیا تھا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، تبدیلی آئے گی، تو وہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے، ملک میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے حوالے سے آپ باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ جتنی چیزیں بتاتے ہیں وہ عملی طور پر ساری بہت بہتر ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس کی زندگی پر ہمیں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔
ایک عام آدمی جو ہے اس کی زندگی مشکل سے مشکل ترین آپ بنا رہے ہیں. ماضی کی حکومتوں پر تو آپ یہ الزامات لگاتے تھے کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اس طرح کی پالیسی اپوزیشن جماعتوں نے ماضی میں اپنائی ہوئی ہے. تو آپ جب سے برسر اقتدار ہیں, آپ کی کیا پالیسی ہے, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, وہ جو ہے اس پر بھی آپ سے جو ہے وہ سوال بنتا ہے, اور اس حوالے سے آپ کو جو ہے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے. جی علی. جی بالکل ارسلان. اور این آر او نہیں دوں گا آپ کہہ رہے ہیں, جی این آر او تو بارہا دے چکے. کس کو این آر او نہیں دیا انہوں نے؟ اچھا اپنے لوگوں کو تو دیا ہی دیا, چلیں چھوڑ دیں ان کو بھی. ہم کہتے ہیں جی جہانگیر ترین کو دے دیا آپ نے پرویز خٹک صاحب کو دے دیا, علیم خان کو دے دیا, جتنے بھی لوگ تھے جو اے ٹی ایم مشینیں جنہیں کہا جاتا ہے جی عمران خان صاحب کی. آپ نے تو حضرت نواز شریف کو این آر او نہیں دیا. آپ نے باہر کیسے چلے گئے؟ آپ ہی کے وزیروں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ بیمار ہیں, پھر آپ نے خود آ کر میڈیا پر آ کر کہا کہ جی میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اجازت دے دی. انسانی ہمدردی کے تحت تو بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں اس ملک میں, آپ نہیں کر رہے. آپ نے این آر او دیا ہے, باقاعدہ ڈیل کی ہے, تب وہ باہر گئے ہیں. اس لیے واپس لانے کے اقدامات بھی نہیں کر رہے. آپ تو عوام کے شور و شرابے کے بعد آپ نے شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ پر روکا تھا, ورنہ تو آپ اس کو روکنے کو تیار نہیں تھے. ان عدالت نے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی. اور یہ دنیا کا انوکھا واقعہ ہوتا کہ گارنٹر بھی, یعنی کہ جو ملزم تو باہر چلا گیا, مجرم بلکہ باہر چلا گیا, جس کا جو گارنٹر تھا, جس نے کہا تھا جی میں گارنٹر ہوں اس کا واپس آئے گا, اس کو بھی آپ باہر جانے دے رہے تھے. وہ تو عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ آپ نے کہا کہ نہ بننا پڑ جائے, تو تب جا کر اس نے روکا گیا. شہباز شریف کی میں بات کر رہا ہوں جو آج آپ پر پریس کانفرنس کر کے تنقید کر رہے ہیں. اچھا لوگ کیوں سن رہے ہیں پریس کانفرنس یا ان کی باتوں پہ کیوں یقین کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تمام حقائق بیان کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی حکومت ظاہر اس سے تھوڑا بھی بہتر آپ کام کرتے تو یہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے وہ سرخرو ہوتے اور وہ کہتے جی ہمارا ووٹ کا جو استعمال ہم نے کیا تھا صحیح جگہ کیا تھا, دیکھ لیجئے یہ ہے نیا پاکستان. لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. آپ نے کہا تھا جی ہر ضلع میں یونیورسٹی ہوگی, آپ پورے صوبے میں یونیورسٹی نہیں بنا رہے. آپ نے کہا تھا جی ڈیم بناؤں گا, ایک ڈیم بھی اب تک آپ نے نہیں بنایا. سسٹم میں نواز شریف نے اگر 10,000 میگا واٹ بجلی اضافی 5 سال میں کیا تھا اضافہ, تو آپ نے کتنا کیا؟ 1 میگا واٹ کا اضافہ بھی آپ نہیں کر سکے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے گیس کی لوڈ شیڈنگ پاکستان کی تاریخ میں جون جولائی میں کبھی نہیں ہوئی. پاکستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جون جولائی میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. تو سردیوں میں کیا حال ہوگا؟ یعنی اگر ہم بات کریں دسمبر کی یا ارسلان یا جنوری کی, تو اچھا پھر این آر او کا لارا لگا رہے ہیں آپ. اچھا شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا, ان کا بیان میں پڑھ کے سناؤں آپ کو, کہ جی ہم نے جان لڑا کر سی ایس آر معاہدے کیے, ہم نے 2 LNG ٹرمینل لگائے. 3 سال میں آپ نے کیا لگایا؟ تو ہم بتا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کیا لگایا عمران خان صاحب نے. انہوں نے جی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, انہوں نے جی لارا لگایا عوام کو, جو وہ پہلے بھی کر رہے تھے یہی کام وہ اب بھی کر رہے ہیں. پھر وہ مسلسل یہ کہا جاتا ہے جی تنقید کرتے ہیں, کیونکہ ایک ارسلان نے حوالہ دیا میرے کپتان کا, تو جنہوں نے یہ بات شروع کی تھی میرے کپتان کہنا, پھر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا. آج کل وہ نہیں کہتے, ارسلان کہنا شروع کر دیا ارسلان نے. اب ارسلان ہی بتائیں گے اس پر. نہیں, یقینی طور پر جس طریقے سے کہا جاتا تھا, دیکھیں دعوے بلند و بالا تھے, عوام کو امیدیں وابستہ تھی, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, جبھی تو منتخب ہوئے تھے. لیکن اب جب گراس روٹ لیول پر کارکردگی نظر نہیں آتی تو سوال ضرور بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مرغی کی قیمتوں میں علی کتنا زیادہ ہوش پہ اضافہ ہوا. پھر گیس جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نے حوالہ دیا کہ لوڈ شیڈنگ گیس کی جاری رہی, تو آپ یہ دیکھیں صنعتیں جو ہیں وہ زبحالی کا شکار ہوتی چلی گئیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ صوبہ گیس پیدا کرتا ہے اسی کو گیس کی جو ہے نا وہ اسی کی صنعتوں کو گیس بند کر دی جاتی ہے. 70% جو ہے وہ صوبہ سندھ گیس پیدا کرتا ہے. بلوچستان کے آپ حالت دیکھ لیں, گرمیوں میں جون جولائی میں یہ حال ہے, تو یقینی طور پر سردیوں میں تو یہ ایک پتہ نہیں صورتحال کس جانب گامزن ہو جائے گی. ہمارے ٹیلی فون پہ موجود ہے جی خواجہ طارق نذیر, مسلم نون کے سینئر رہنما اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. جبار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟ بالکل خواجہ صاحب, یہ کہا ہے آج شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں کہ ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا, بدقسمتی سے لوڈ شیڈنگ دوبارہ آ گئی ہے, جبکہ مریم نواز کا بڑا اہم بیان تھا. وہ کہتی ہیں جی وہ وقت دور نہیں ہے جب ادارے نواز شریف کے بیانیے پر چلیں گے. سر یہ کون سے ادارے ہیں جو نواز شریف کے بیانیے پر نہیں چلتے تھے اور چلنا شروع ہو جائیں گے؟ جی تو سوال آپ کا کون سا ہے؟ سر یہ دوسرے والا مریم نواز کا زیادہ اہم ہے. وہ ایک ہی سوال کر لیتے نا, پھر لوگوں کو کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ تک لمبا جواب آ جائے گا نا آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے, ذرا بتائیے. سر ان کے ووٹر سپورٹروں کو پتا ہوگا نا سر, ووٹ کو عزت دو غالباً. آپ نے بات کی ہے نا, آپ مجھے ذرا بتا تو. ووٹ کو عزت دو کا سنتے ہیں سر ہم تو. ہاں ووٹ کو عزت دو. اچھا, ووٹ کو عزت دو سے مراد کیا ہے؟ سر یہ آپ سمجھائیں ہمیں. تعلیم بالغاں کا پروگرام ہے سر, آپ بتا دیں نا, آپ کی پارٹی میں نون لیگ کا کارکن تھوڑی ہوں سر. بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ آپ آئین, قانون
اور جو طریقہ کار ہے آپ کا الیکشن کا، اس کے تحت اگر آپ آزادانہ ٹرانسپیرنٹ انتخابات کراتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے تو پھر آپ اس سے عوام کے مسائل کے لیے جو ہے اس کو چنا جاتا ہے، عوام اپنے ووٹوں سے ان کو پارلیمنٹ میں لاتی ہے، تو انہیں اسی حساب سے کام کرنے دیا جائے، اور کوئی شخص جو ہے جو سپر پرائم منسٹر کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ جو ہے میجورٹی سے ایک وزیر اعظم منتخب کرتی ہے، تو وزیر اعظم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے منشور کے تحت دوسری دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ بنائے اور ان پہ عمل درآمد کرے۔ اگر اس کام میں کوئی مداخلت کرتا ہے، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فرد، تو وہ اصل میں پرائم منسٹر کی نہیں، پارلیمنٹ کی نہیں، وہ جو عوام نے ان کو اپنی ووٹوں سے منتخب کیا ہوتا ہے، اس کی توہین ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ آپ عوام کو ان کا بنیادی حق جو ہے ووٹ کا جب وہ دیتے ہیں، تو پھر یہ اختیار بھی آپ دیتے ہیں ان کے نمائندوں کو کہ وہ ان کی منشا، ان کی مرضی کے مطابق جو ہے پالیسیاں وضع کریں، اور اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جی خواجہ صاحب، ایسا ہی تو ہو رہا ہے، بالکل آئین اور قانون کے جو تابع تمام چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں آپ کے دور میں بھی، اب بھی؟ جی بالکل ایسی چل رہی، مان لیا میں نے۔ آپ کیونکہ سنجیدہ گفتگو تو کرنے کے مطلب مجاز ہی نہیں ہے نا سر، اس میں کیا غیر سنجیدگی آگے سر؟ نہیں بالکل صحیح ہے، میں نے مان لیا نا، آپ نے کہا بالکل آئین اور قانون کے تحت چل رہی ہے، تو میں مان لیتا ہوں، ختم بات۔ ہاں تو یہ اس میں کیا دو رائے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ہے، میں نے مان لیا نا، آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا۔ چلیں پھر، اگر آپ نے مان لیا تو پھر تو ووٹ کو عزت دو والی بات تو نہیں رہی پھر؟ ووٹ کو عزت دو والی تو بات مانی جا رہی ہے نا، جبھی تو مطلب جس کو کہتے ہیں کہ وہ آج کوشش میں ہیں کہ کسی طرح میاں صاحب جو ہے وہ مطلب ان کی بات مان لیں۔ بات یہ ہے کہ یہ گند آپ نے 25 جولائی 2018 کو جو پیدا کیا تھا، یہ گند آپ خود ہی سمیٹیے، سمپل از دیٹ۔ اچھا، اس گند کی بات کر رہے ہیں جی خواجہ صاحب، جبکہ RTS کا جو بیٹھنا ہے اور پولنگ ایجنٹس کو جو ہے تمام پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دینا، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ خواجہ صاحب اگر یہی بات ہے، RTS پہ الزام اور یہ تمام چیزیں، شاہد خاقان عباسی کا میڈیا پر وہ بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے 70 سے لے کے 2018 تک کوئی بھی الیکشن شفاف انہوں نے نہیں یہ بھی ہوا۔ کہا ہے کہ میں نے 1 گھنٹہ انٹرویو دیا ہے، میں نے 1 گھنٹہ انٹرویو دیا ہے، کاٹ چھانٹ کے آپ نے جو ہے اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر جو ہے اچھا کوئی بیان اس طرح کا آ جائے جس پہ کہیں سے کوئی بات آئی ہوگی تو اب سیاق کو سباق سے ہٹا کر بیان دیا۔ دیکھیں اسی کو آپ کہتے ہیں میڈیا کی زبان میں اسپن ڈاکٹرنگ۔ چلیں آپ نہ تسلیم کریں، لیکن 2000 سر یہ تو بات دیکھیے، آپ چونکہ نون لیگ کے کارکن ہیں، آپ نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ تو اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ 2013 میں دھاندلی ہوئی تھی۔ اسی طرح سیاست میں اور صحافت میں اسپن ڈاکٹرنگ بہت ہوتی ہے۔ چلیں صحافت میں کرنے والے کر رہے ہوں گے، لیکن سیاست میں تو آپ لوگ ہمارے سامنے ہی ہیں۔ بھئی آپ صحافت میں تو ہیں نا، آپ کا بھی کام یہی ہے۔ اچھا، مطلب یہ کام آپ بھی کر رہے ہیں۔ چلیں جی اس پہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو خیر آج جو تنقید کی ہے اس پر ہم جبار خان صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ اچھا جی، اس پر کیا کہیں گے آپ جبار خان صاحب؟ دیکھیں خواجہ صاحب جو بات کی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، وہ کہ جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے ووٹ کو دینے کے، جو کینڈیڈیٹ یا کوئی بھی عوامی نمائندہ ووٹوں کے ذریعے جب پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے نا، اور اپنے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے، جو بھی اس کے مسائل ہیں وہ وہاں پہ اپنے اس کو بیان کرتا ہے۔ جب آپ اگر عوامی نمائندے کو عزت نہیں دیں گے اور ان کے جو ہے ووٹ لے کے آ رہا ہے، 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ ووٹ لے کے آ رہا ہے، اگر کوئی ڈکٹیٹر آ کر اس کی جو ہے اس کو چھین لیتا ہے اس کا حق، تو آپ اس کو جمہوریت تو نہیں کہیں گے نا۔ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ آپ جمہوریت، اس کو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں آپ ان کو پورا حق دیں، کہ چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں چاہے اقتدار میں ہو،
اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس ملک کو جو ہے جمہوری کی طور پر چلائیں. ایسا نہیں ہو رہا. تھوڑا سا اس میں ضمنی سوال کرنا چاہوں گا. سوال میرا یہ تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب ادارے نواز شریف کے بیانیے پر چلیں گے. سر اس کا حالانکہ کہنا تو ہی چاہیے تھا, نہیں اس میں میں تھوڑی اضافہ یہ کر رہا ہوں کہ انہیں کہنا تو ہی چاہیے تھا نا, وہ وقت دور نہیں جب ادارے منتخب وزیر اعظم کوئی بھی ہو اس کے بیانیے پر چلیں گے. ان کا جو میں سمجھ پا رہا ہوں تو نواز شریف کے بیانیے میں مطلب صرف 2023 میں الیکشن تو ہونے ہیں نا, 2023 میں الیکشن ہونے ہیں یا اس سے پہلے الیکشن ہونے ہیں. اگر جو ووٹوں سے جو بھی پارٹی برس اقتدار آتی ہے تو ظاہر ہے اس کا بیانیہ اسی کا چلے گا. تو انہوں نے جمہوری بات کی ہے کہ جو بھی اس کا نام کیا پارٹی جیت کے آتی ہے تو جمہوری طور پر. ابھی تو یہ کسی اور کی بولی بول رہے ہیں نا, آج ایک بات کرتے ہیں کل دوسری بات کرتے ہیں. بالکل سر, آج ایک بات کرتے ہیں کل دوسری بات کرتے ہیں. جبار خان صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور خواجہ طارق نذیر مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں رہنماؤں سے بریک کے بعد دوبارہ سے یہیں سے گفتگو کا جو آغاز ہے وہ دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین یہاں پر وقت ہو جاتا ہے پروگرام میں ایک چھوٹے سے وقفے کا, لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الخبر.